دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل میں عناصر یعنی ایلیمنٹس کے کالم کو ہم گروہ یعنی کہ گروپ کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں گروپس کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ پہلے گروپ میں ہائیڈروجن کے علاوہ تمام عناصر الکلائی دھاتیں یعنی میٹلز ہیں۔ ان میں لیتھیم، سوڈیم، پوٹاسیم، روبیڈیم، سیزیم اور فرینسیم شامل ہیں۔ ان سب کے گرفتی خول یعنی ویلنس شیل میں الیکٹرانک کنفیگریشن NS1 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سب کے بیرونی شیل میں ایک الیکٹران ہے۔ اب دوسرے کالم پر نظر ڈالتے ہیں۔ گروپ 2 کے عناصر کو الکلائن خاکی دھاتوں یعنی ارتھ میٹلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان میں بیریلیم، میگنیزیم، کیلشیم، اسٹرونٹیم، بیریم اور ریڈیم شامل ہیں۔ ان کے ویلنس شیل کی عمومی الیکٹرانک کنفیگریشن NS2 ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بیرونی شیل میں کتنے الیکٹرانز ہوں گے؟ 2، بالکل ٹھیک۔ دونوں الکلائی اور الکلائن ارتھ میٹلز انتہائی تعاملی یعنی ری ایکٹیو دھاتیں ہیں، اور یہ ان کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرانز کی وجہ سے ہے۔ آئیے ان کی آئنائزیشن انرجی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئنائزیشن انرجی وہ کم سے کم توانائی یا انرجی کی مقدار ہے جو جڑے ہوئے سب سے کمزور الیکٹران یا ویلنس الیکٹران کو الگ کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ چونکہ ہر ایٹم کی ساخت تھوڑی مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ہر ایٹم کی آئنائزیشن انرجی بھی مختلف ہوگی۔ آپ کو ہر ایٹم کی توانائی کی مخصوص مقدار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ پیریوڈک ٹیبل میں گروپس اوپر سے نیچے یا پیریڈز میں دائیں سے بائیں جاتے ہیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ آئنائزیشن انرجی کے رجحان یعنی ٹرینڈ کی نشاندہی اور وضاحت کر سکیں۔ الکلائی میٹلز کی آئنائزیشن انرجی کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں منفیرے یعنی کیٹائنز بنانے کے لیے ویلنس الیکٹرانز کو چھوڑنے کا رجحان یا رغبت یا ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو ایسے دیکھیں کہ الیکٹران ویلنس شیل کو چھوڑ کر کوئی ساتھی ڈھونڈنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو چونکہ الکلائی میٹلز آسانی سے اپنے ویلنس الیکٹران چھوڑ سکتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی تعاملی یعنی ری ایکٹیو ہیں، اور اس وجہ سے ان کی آئنائزیشن انرجی کم ہے۔ ان کے بہت زیادہ ری ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی قدرتی طور پر اکیلے نہیں پائے جاتے۔ پیریوڈک ٹیبل میں گروپ میں نیچے کی طرف پڑھیں تو الکلائی میٹلز کی ری ایکٹیویٹی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ شیلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ایک اکیلا الیکٹران مرکزے یعنی نیوکلس سے مزید دور ہوتا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی آئنائزیشن انرجی کم ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیتھیم کی آئنائزیشن انرجی سوڈیم سے زیادہ ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوڈیم کے مقابلے میں کم ری ایکٹیو ہے، اور اس وجہ سے اس کی آئنائزیشن انرجی نسبتاً زیادہ ہے۔ اسی طرح سوڈیم پوٹاسیم کے مقابلے میں کم ری ایکٹیو ہے، اور اس وجہ سے پوٹاسیم کی نسبت اس کی آئنائزیشن انرجی زیادہ ہے۔ گروپ 1 کے تمام الکلائی میٹلز بہت زیادہ ری ایکٹیو ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوا کے ساتھ بھی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں مٹی کے تیل یعنی کیروسین آئل جیسے غیر تعاملی مادے یا نان ری ایکٹیو سبسٹنس میں رکھتے ہیں۔ بالکل الکلائی میٹلز کی طرح الکلائن ارتھ میٹلز میں بھی کم آئنائزیشن انرجی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے گروپ 1 کے میٹلز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سب سے بیرونی شیل میں 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں، جنہیں چھوڑنے کی ان میں بہت زیادہ ٹینڈنسی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ الکلائی میٹل سے کم ری ایکٹیو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس 2 ویلنس الیکٹرانز ہیں۔ ایٹم سے ایک ویلنس الیکٹران کے مقابلے میں 2 ویلنس الیکٹرانز کو نکالنے میں نسبتاً زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا پیریوڈک ٹرینڈ بھی الکلائی میٹلز کی طرح ہی ہے، کیونکہ گروپ میں نیچے کی طرف جائیں تو ان کی ری ایکٹیویٹی بڑھتی ہے اور آئنائزیشن انرجیز کم ہوتی ہیں۔
جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا ہے، میگنیسیم بیریلیم سے زیادہ ری ایکٹیو ہے، اس وجہ سے اس کی آئنائزیشن انرجی کم ہوتی ہے۔ ہوا کے ساتھ ملاپ کو روکنے کے لیے انہیں بھی مٹی کے تیل میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس گروپ 1 اور گروپ 2 کے میٹلز کی آئنائزیشن انرجی کے رجحانات یا ٹرینڈز ہیں۔ مختصراً یہ الکلائی میٹلز پیریوڈک ٹیبل میں پہلے گروپ میں موجود ہیں اور ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن NS1 ہے۔ الکلائن ارتھ میٹلز پیریوڈک ٹیبل کے دوسرے گروپ میں موجود ہیں اور ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن NS2 ہے۔ الکلائی میٹلز الکلائن ارتھ میٹلز سے زیادہ ری ایکٹیو ہیں۔ الکلائی میٹلز کے سب سے بیرونی شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے، جبکہ الکلائن ارتھ میٹلز کے پاس 2 ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں مصنوعی ذہانت AI جدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ ہمیں AI سے تیار کردہ تصاویر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ تصاویر اتنی حقیقی لگتی ہیں کہ یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ AI امیج جنریٹر ان پٹ کے طور پر کچھ الفاظ لیتا ہے اور ان سے ایک تصویر تیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص، پھول یا مکمل جملے کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ AI امیج جنریٹر تصویر کے ان پٹ کی طرح ایک تصویر تیار کرے گا۔ عام طور پر ایک عام تصویر 5 سیکنڈز کے اندر بنائی جا سکتی ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ دوری جدول یا پیریوڈک ٹیبل 7 افقی یعنی ہاریزونٹل روز جنہیں پیریڈز کہا جاتا ہے اور گروپس کہلانے والے 18 عمودی کالمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوری جدول میں موجود عناصر یا ایلیمنٹس کو ان کے اٹامک نمبر کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے، جو کہ ان کے مرکزے یعنی نیوکلس میں موجود پروٹونز کی تعداد ہوتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پیریڈز اور گروپس کیا ظاہر کرتے ہیں۔ پیریڈز کسی عنصر میں موجود مدار یعنی الیکٹران شیل کی تعداد کا بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم Na تیسرے پیریڈ میں واقع ہے اور اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن 281 ہوتی ہے، جبکہ کلورین Cl بھی تیسرے پیریڈ میں واقع ہوتا ہے لیکن اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن 287 ہوتی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں تیسرا مدار بھرے جانے کے قابل رہ گیا ہے۔ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپس اور ایلیمنٹس کا تعلق ان کے بیرونی مدار میں موجود الیکٹرانز کی تعداد پر منحصر ہے؟ غور کیجئے کہ اگر کسی گروپ کے 2 نمبرز ہوں تو ہم دوسرے نمبر کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب تک آپ سوچ رہے ہیں ویڈیو کو پاز کر دیں۔ وہ گروپ جس میں ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے وہ اس ایٹم کے بیرونی مدار میں موجود الیکٹرانز کی تعداد کا بتاتا ہے۔ دوبارہ سے ویڈیو کو پاز کر دیں اور اٹامک نمبر 6، پیریڈ 2 اور گروپ 14 والے کاربن کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیں۔ کاربن کی الیکٹرانک کنفیگریشن 2 4 ہے۔ کیا آپ کا جواب بھی یہی تھا؟ کیمیائی تعاملات یعنی کیمیکل ریاکشنز الیکٹرانز کی حرکت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو کسی مخصوص گروپ میں موجود تمام عناصر کے بیرونی مدار میں موجود الیکٹرانز کی تعداد ایک جتنی ہوگی اور ان کی خصوصیات بھی ایک ہی جیسی ہوں گی۔ آئیے اب ہم کسی گروپ میں پائے جانے والے ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ پیریوڈیسٹی کسی پیریڈ میں پائی جانے والی ترتیب ہوتی ہے۔ اب پیریڈ میں دائیں سے بائیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے یہ کہ عناصر دھاتوں یعنی میٹل سے غیر دھاتوں یعنی نان میٹلز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اٹامک ریڈیس میں بھی کمی دیکھی ہوگی، کیونکہ نیوکلس میں جتنے زیادہ پروٹونز ہوں گے وہ اتنی زیادہ طاقت سے الیکٹرانز کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اس کے علاوہ فرسٹ آئونائزیشن انرجی میں بھی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ توانائی کی وہ مقدار ہوتی ہے جو بیرونی مدار سے الیکٹران خارج کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ الیکٹرونیگیٹیوٹی یعنی کوویلنٹ بانڈ بنانے والے الیکٹرانز کے جوڑے میں کشش کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا نظر آئے گا۔
چلیں اب ہم گروپ میں نیچے کی طرف سفر کرتے ہوئے پائی جانے والی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ عناصر زیادہ دھاتی یعنی میٹالک ہوتے جائیں گے۔ یہ 14ویں گروپ میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دوسرے پیریڈ میں واقع کاربن ایک غیر دھات ہے، جبکہ LED جو چھٹے پیریڈ میں ہے ایک دھات ہے۔ ویسے کیا آپ کو یاد ہے کہ دھاتیں ایسے عناصر ہوتے ہیں جو تعامل یعنی ریئیکٹ کرنے پر الیکٹرانز خارج کر سکتے ہوں، جبکہ غیر دھاتیں ایسے عناصر ہیں جو الیکٹرانز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے کی طرف سفر کرتے ہوئے اٹامک ریڈیس میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اگلے عنصر کے ساتھ ایک مدار کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ البتہ فرسٹ آئونائزیشن انرجی میں کمی آئے گی، جسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ بیرونی مدار سے الیکٹران کے اخراج کے لیے درکار توانائی کی مقدار ہوتی ہے۔ دورے جدول میں عموماً 3 گروپس کا مطالعہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ پہلا گروپ الکلائی میٹلز، گروپ 17 ہیلوجنز اور گروپ 18 نوبل گیسز۔ جیسے جیسے ہم پہلے گروپ میں نیچے کی طرف جائیں، دھاتیں مزید تعاملی یا ری ایکٹیو ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ دھاتیں الیکٹرانز کو خارج کر کے تعامل کرتی ہیں اور مدار کے نیوکلس سے زیادہ فاصلے کی وجہ سے یہ کام مزید آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم گروپ 17 میں نیچے جائیں تو غیر دھاتیں کم متعامل ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ غیر دھاتیں الیکٹرانز حاصل کر کے تعامل کرتی ہیں، اور جتنے مدار کم ہوں گے الیکٹرانز کے لیے کشش اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ اور گروپ 18 میں بیرونی مدار مکمل طور پر الیکٹران سے بھرا ہوتا ہے، اس لیے یہ غیر تعاملی یعنی ان ری ایکٹیو ہوتی ہیں۔ ان کی کثافت یعنی ڈینسٹی اور نقطہ کھولاؤ یعنی بوائلنگ پوائنٹ میں اضافہ ہوتا ہے جب گروپ میں نیچے کی طرف سفر کیا جائے۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ اس سبق میں ہم دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل کے دوسرے گروپ میں موجود الکلائن ارتھ میٹلز کے متعلق جانیں گے۔ ہم میگنیزیم اور کیلشیم پر زیادہ دھیان دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ آکسیجن اور پانی کے ساتھ کیسے تعامل یعنی ریئیکٹ کرتی ہیں اور ان کے تعامل سے کون سے مرکبات یا کمپاؤنڈز بنتے ہیں۔ الکلائن ارتھ میٹلز میں بیریلیم، میگنیزیم، کیلشیم، اسٹرونشیم، بیریم اور ریڈیم شامل ہیں، جو دوری جدول کے گروپ میں شامل ہیں۔ ان تمام دھاتوں یعنی میٹلز کے بیرونی مدار میں 2 الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں، اور ماں سوائے بیریلیم کے یہ تمام عناصر ان 2 بیرونی الیکٹرانز کو خارج کر کے +2 چارج والا آئن بنا سکتی ہیں۔ میگنیزیم کے علاوہ انہیں الکلائی میٹلز کی طرح تیل میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک جیسی خصوصیات اور تعاملی ترتیب یعنی ری ایکٹیو ٹرینڈز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسے جیسے گروپ میں نیچے کی طرف بڑھا جائے، ان کی کثافت یعنی ڈینسٹی اور تعاملیت یعنی ری ایکٹیویٹی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نقطہ پگھلاؤ یعنی میلٹنگ پوائنٹ اور نقطہ کھولاؤ یعنی بوائلنگ پوائنٹ میں کمی آتی ہے اور دھاتیں نرم ہوتی جاتی ہیں۔ ہم میگنیزیم اور کیلشیم کے آکسیجن اور پانی کے ساتھ تعامل کے بارے میں جانیں گے۔ میگنیزیم چمکدار اور اس کی رنگت سلور ہوتی ہے، لیکن اگر میگنیزیم کی باریک پتری کو دیکھا جائے تو وہ میلی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ ہوا سے تعامل کرنے پر آکسائڈ کی تہ بن جانا ہے۔ اس تہ کو تاروں کے گچھے سے بآسانی صاف کیا جا سکتا ہے۔ چمٹے کی مدد سے ایک باریک میگنیزیم کی پتری لیں اور اسے بنسن برنر کے بھڑکتے ہوئے شعلے پر رکھیں۔ میگنیزیم کی پتری تیز سفید شعلے کے ساتھ جلنا شروع کر دے گی۔ احتیاط کیجیے اور اس شعلے کی طرف براہ راست مت دیکھیے۔ میگنیزیم اور آکسیجن کے تعامل سے میگنیزیم آکسائڈ بنتا ہے، جو ایک سفید ٹھوس مادہ ہے۔ یہاں آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیلشیم میگنیزیم کی نسبت نرم ہوگا یا زیادہ سخت؟ ویڈیو کو پاز کریں، سوچیں اور جب آپ تیار ہوں تو ریزیوم کر دیجیے۔ میگنیزیم کی نسبت کیلشیم زیادہ نرم ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم اس گروپ میں نیچے کی طرف سفر کریں گے، دھاتیں مزید نرم ہوتی چلی جائیں گی
لیکن مجموعی طور پر یہ دھاتیں الکلائی میٹلز کی نسبت سخت ہیں۔ کیلشیم کی سطح بھی چمکدار اور سلور رنگ کی ہوتی ہے۔ باریک چمٹی کی مدد سے اس کا ایک ٹکڑا لیں اور چاقو کے ذریعے کاٹ لیں۔ اضافی تیل کو کاغذ سے صاف کر لیں۔ چمٹے کی مدد سے اسے بنسن برنر کے بھڑکتے ہوئے شعلے پر رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سرخ شعلے کے ساتھ جلے گا۔ کیلشیم آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے سفید رنگ کا ٹھوس کیلشیم آکسائڈ بناتی ہے، تو میگنیزیم اور کیلشیم آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے اپنے اپنے متعلقہ آکسائڈز بناتے ہیں۔ تیار ہونے والے کیلشیم آکسائڈ کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے صحیح طرح سے ٹھنڈا کر لیں، کیونکہ اگلا مرحلہ نہایت حرارت زا یعنی ایگزوتھرمک ہے۔ ٹھنڈے ہونے والے کیلشیم آکسائڈ کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں۔ کیلشیم آکسائڈ پانی کے ساتھ تعامل کر کے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ بناتا ہے، جسے چونے کا پانی یا لائم واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سفید رنگ کی کثافت بیکر کی تہہ میں موجود ہوگی۔ یہ ٹھوس کیلشیم ہائیڈروکسائڈ ہے جو کہ معمولی حد تک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ میگنیزیم صرف بھاپ یعنی سٹیم کے ساتھ ہی تعامل کرے گی، نہ کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ بھاپ کے ساتھ تعامل کے نتیجے میں میگنیزیم آکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس حاصل ہوگی۔ اس عمل میں یہ ضروری ہے کہ میگنیزیم کی پتلی کو حرارت دی جائے، نہ کہ گیلی نمکیاتی اون کو۔ ہائیڈروجن گیس پانی کی سطح کے اوپر اکٹھی کی جاتی ہے اور اس کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیلشیم اور میگنیزیم کے پانی کے ساتھ تعامل کا موازنہ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاز کیجئے، سوچیں، اور جب تیار ہوں تو ریزیوم کر دیجئے۔ کیلشیم کا پانی کے ساتھ تعامل بہت زیادہ جوش والا ہوتا ہے، کیونکہ ان دھاتوں کی ری ایکٹیویٹی گروپ میں نیچے کی طرف جاتے ہوئے بڑھتی ہے۔ کیلشیم پانی کے ساتھ تعامل کر کے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتی ہے۔ غور کیجئے کہ اس تعامل میں کیلشیم نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ بلبلوں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی گیس خارج ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ الکلائن ارتھ میٹلز دوسرے گروپ میں پائی جانے والی دھاتیں ہیں۔ ان کی خصوصیات اور ری ایکٹیویٹی ترتیب الکلائی میٹلز سے ملتی جلتی ہے۔ میگنیزیم بھاپ کے ساتھ تعامل کر کے میگنیزیم آکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔ کیلشیم ٹھنڈے پانی کے ساتھ تعامل کر کے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس پیدا کرتا ہے۔